موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال السعداء، سورة والطور، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين۔ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں احوال سعداء یعنی مومنین، مخلصین، اہل جنت کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ اپنے کلام میں، کتاب میں اگر کبھی
اشقیاء کا ذکر فرماتے ہیں یعنی اہل جہنم کا ذکر فرماتے ہیں تو بعد میں جنت والوں کا بھی ذکر ہے۔ کیوں یہ قاعدہ ہے کہ الاشیاء تتباین بالازداد، جب دونوں ضدین کا ذکر کیا جائے تو بات زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے کہ یہ جنتوں کا حال ہوگا اور یہ جہنم والوں کا حال ہوگا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، اسی لیے جہاں مومنوں کا ذکر ہوگا کافروں کا بھی ذکر ہوگا، جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا تو عذاب کا بھی ذکر ہوگا۔ تو اس سے پہلے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے احوال میں اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ جب قیامت ہوگی اللہ کے عذاب کا دن ہوگا، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس ہلاکت ہے تکذیب کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے عذاب ہے، ہلاکت ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں اپنے کھیل میں اپنے باطل میں الجھے ہوئے تھے اور کبھی خدا کو یاد بھی نہیں کیا تھا، آج ان کو جہنم پہ جب لائیں گے تو کہیں گے کہ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم جھٹلاتے تھے، انکار کرتے۔ أَفَسِحْرٌ هَذَا، دنیا میں تم کہتے تھے نا جادو ہے، تو اچھا اب بھی دیکھ لو کہیں یہ جادو تو نہیں۔ ام انتم لا تبصرون، یا اندھے ہو تمہیں جہنم نظر نہیں آ رہی؟ اور اس کے بعد پھر ان کو ملائکہ کہیں گے اس لوحا، اصل میں سل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آگ پہ پکانا، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا یہاں پر جس کو کہتے ہیں شوایا، شوایا کا معنی ایسے صندوق بنا ہوا ہے ان میں آگ ہوتی ہے اور اس پہ رولر لگے ہوتے ہیں، مرغی چڑھا دیتے ہیں وہ آگ میں پھرتی رہتی ہے۔ اصل معنی یہ ہوتا ہے سلی کا، کسی چیز کو یعنی لوہے کی سیخ میں ڈال کے اس کو آگ پہ پھرایا جائے، یہ ہے سلی۔ تو پھر یہ اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ بھی داخل ہو جاؤ تمہارے چاروں طرف اب آگ ہی آگ ہے، اس لوحا داخل ہو جاؤ۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیں گے کہ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تُصْبِرُوا، اب چاہے تم چپ کر کے برداشت کرو یا چیختے رہو برابر ہے، چھٹکارا تو ہوگا نہیں، جتنا زور لگانا ہے لگا لو۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ نے آج جو تمہیں جہنم کی سزا دی ہے یہ تمہارے اعمال کا مسئلہ ہے، تمہارے اپنے کفر کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ جہنمیوں کا ذکر تھا۔ اس کے بعد اب اللہ نے سعداء کا یعنی جنت والوں کا ذکر فرمایا، ان المتقین فی جنات ونعیم، اللہ فرماتی ہیں کہ تحقیق اپنے رب سے ڈرنے والے، اللہ کے احکام پہ چلنے والے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے، آج وہ جنت میں ہوں گے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، فاکہین یتفکہون، وہ لذتیں اٹھا رہے ہوں گے ان نعمتوں کی جو اللہ ان کو دیں گے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، سواری کے لیے، ہر قسم کی نعمتیں جو اللہ ان کو جنت میں دیں گے، آج ان سے لذت اٹھا رہے ہوں گے۔ یتفکہون بمعنی یتلذذون، اسی لیے فاقیہ پھل کو فاقیہ کہا جاتا ہے کہ آدمی لذت کے لیے کھاتے ہیں، کوئی بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھاتے، اس لیے فرمایا فاکہین بما آتاہم ربہم،
جو رب نے ان کو دیا ہے، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، اور ایسی ایسی سواریاں دی ہیں کہ مالا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا اللہ نے، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جیسے جنت دینا ایک مستقل نعمت ہے، عذاب جہنم سے بچانا بھی ایک مستقل نعمت ہے، کہ اللہ نے جنت بھی عطا فرمائی اور جہنم سے بھی بچا لیا ہے۔ ورنہ بعض مسلمان تو ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، اور پھر گناہوں کی سزا کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالی نکالیں گے۔ لیکن بعض نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم دیکھنی بھی نہیں پڑے گی، اور اللہ جہنم سے بھی بچا لیں گے اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، ہنیئا، یاد رکھو ہنیئن کا معنی بعض علماء پرانی اردو میں لکھتے ہیں رچتا بستا، اور بعض علماء لکھتے ہیں مزے سے کھانا، اور اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے پانی پی رہے ہو، اس میں اچھو لگ جائے تو پانی عذاب بن جاتا ہے۔ اب آدمی حالانکہ پانی پی رہا ہے لیکن پانی سے اچھو لگ گیا ہے، پانی سیدھا کلی میں چلا گیا ہے، اب غریب تڑپ رہا ہے، تو اللہ فرمائے گے نا نا، یہاں وہ کچھ نہیں ہوگا، یہاں مزے سے کھاؤ پیو، یہاں یہ نہیں ہوگا کہ کھانے کے بعد فوڈ پوائزن ہو جائے اور تمہیں ہسپتالوں میں جانا پڑے، اور یہاں یہ نہیں ہوگا کہ شرابیں پیو تو بے ہوش ہو کے جیسے کتے پڑے ہوتے ہیں ایسے پڑے ہوں اور لوگ ٹانگوں میں رسے ڈال کے گھسیٹ کے لے جائیں۔ نہیں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، جتنا مرضی آئے کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا ہَنِیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یاد رکھو یہ بھی کرم ہے، یہ بھی انعام ہے کہ بادشاہ جب کسی کو انعام دیتے ہیں اور وہ شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن بادشاہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی انعام نہیں، تم اس کے مستحق تھے، بلکہ تم اس سے بھی زیادہ کے مستحق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انعام ہے، ورنہ یاد رکھو اللہ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی ہم ساری زندگی عمل کر کے شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، ایک سانس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ دے بھی رہے ہیں اور ساتھ بتلا بھی رہے ہیں کہ بابا تیرے عمل ایسے تھے کہ ہم نے تمہیں یہ انعام دیا ہے۔ اس لیے فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا ہنیئا بما کنتم تعملون، متکئین علی سرر مصفوفۃ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں ٹیک لگا کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتے ہیں، گاؤ تکیے لگے ہوتے ہیں اور بادشاہ ٹیک لگا کے بڑے آرام سے بڑے انداز سے بیٹھے ہوتے ہیں، اور تخت ایسے بچھائے جائیں گے، یعنی یوں آگے پیچھے نہیں ہوں گے، بلکہ جنت کے اتنے بڑے بڑے ہال کمرے ہوں گے کہ سارے پلنگ جو ہیں، تخت جو ہیں وہ ایسے گول بچھائے
جائیں گے تاکہ ہر بیٹھنے والا ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ سکے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی پشت آ جائے, کسی کا چہرہ آ جائے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں متکئین علی سرر, ان کو ہم ایسے تختوں پہ بٹھائیں گے ٹیک لگا کے, مصفوفۃ, جو بڑی ترتیب سے ایسے صفوں سے بچھائے جائیں گے کہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا ہے علی سرر متقابلین, وہ تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. اس سے دلیل کیا ہے کہ ان کے اندر ایسی محبت ہوگی, ایسا پیار ہوگا کہ ہر مومن ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا. وہ دنیا کا بغض نہیں ہوگا کہ کسی کا چہرہ ادھر ہے اور کسی کا چہرہ ادھر ہے, کوئی منہ پھیر کے ادھر نکل رہا ہے, کوئی منہ پھیر کے ادھر جا رہا ہے. بلکہ فرمایا متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین. اس میں دو مفسرین نے معنی کیے ہیں, زوجناہم یعنی کرناہم, ہم نے ان کا جوڑ بنا دیا, ان کا جوڑا بنا دیا حور عین سے. اور بعض علماء فرماتی ہیں وزوجناہم مانا انکہناہم, اللہ فرماتے ہیں ہم ان کا نکاح کر دیں گے ایسی بیویوں سے جو حور بھی ہیں اور عین بھی ہیں. یاد رکھیں حور مانا سفید رنگ والی اور عین مانا عینا یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت. اللہ تبارک و تعالی نے, اور یاد رکھو یہ حور عین جو ہیں یہ کسی آدم کی اولاد نہیں ہوں گی, یہ بی بی حوا کی بیٹیاں نہیں ہوں گی, ان کا توالد تناسل انسانی انداز پہ نہیں ہوگا, بلکہ اللہ ان کو اپنے شان کن فیکون سے پیدا فرمائیں گے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. اس لیے جو جنت میں غلمان ہیں ان کو بھی اللہ ایسے پیدا فرمائیں گے, وہ کسی کے نطفے سے نہیں ہوں گے, کسی ماں کے پیٹ میں نہیں ہوں گے, وہ گندے پانی سے نہیں پیدا کیے ہوں گے, ان کی غذا حیض نہیں ہوگا, ان کو پیشاب کی جگہ سے نہیں نکلنا پڑے گا, بلکہ اللہ ان کو اپنی شان کن فیکون سے جنت میں پیدا فرمائیں گے. یاد رکھیں نا جی کہ یہاں بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو, خوبصورت مرد ہو عورت ہو, لیکن اس کا اصل کیا ہے, وہ گندا پانی جس سے اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک ایسا پانی کہ کپڑے کو لگ جائے تو آدمی کو چین نہیں آتا جب تک دھو نہ ڈالے, بدبو آ رہی ہے. ہاتھوں کو لگ جائے تو صابن سے دھوتا ہے بیچارہ کہ میرے ہاتھوں کو یہ گندا مادہ کیا لگ گیا ہے. اس لیے کہیں قرآن کہتے ہیں ماء مہین, وہ حقیر پانی, وہ گندا پانی. اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ غور کیا میں نے تم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے, میں نے تمہیں پیدا کیا من منی یبنا, اس منی سے جو خامد کے, جو شوہر کے قذف سے نکل کے رحم عورت میں ٹھہرتی ہے. اب دیکھیں چاہے بڑے سے بڑا آدمی ہے, عالم ہے, پیر ہے, بزرگ ہے, بادشاہ ہے, لیکن پیدا اسی نطفے سے ہوا ہے اور اس کو بھی رحم مادر میں رہنا پڑا ہے اور پیٹ میں رہنا پڑا ہے, اور وہاں اس کی غذا کیا ہے, اللہ حیض کا خون بند کر دیتے ہیں تاکہ بچے کو غذا پہنچے. اللہ, اسی لیے جب حمل ہوتا ہے نا تو عورت کا حیض بند ہو جاتا ہے. اور بعض کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, امام مالک جیسا آدمی, امام دار الہجرہ رحمت اللہ علیہ, اللہ کی شان ہے, اپنی ماں کے پیٹ میں 3 سال رہے تھے, 3 سال کے بعد پیدا ہوئے. تو یاد رکھیں کہ حمل جو ہے نا اس کی اقل مدت جو ہے 6 مہینے ہے اور کبھی کبھی 3 سال بھی ہو جاتی ہے.
جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ 3 سال تک اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے ہیں، اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں زندگی گزاری اور مدینے میں فوت ہوئے، اور عشق رسول کا یہ علم تھا۔ حدیث پڑھا رہے تھے، آپ کی پشت پہ بچھو نے 25 جگہ ڈنگ مارا، آپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، لیکن اپنے بدن کو حرکت نہیں دی، اپنے بدن کو نہیں ہلایا، حدیث پڑھاتے رہے۔ جب سبق ختم ہو گیا تو طلباء سے کہا، انہوں نے دیکھا تو بچھو بیٹھا ہے، 25 ڈنگ مار چکا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت پہلے بتا دیتے۔ فرمایا میں مدنی کی حدیث پڑھا رہا تھا، شرم آتا تھا کہ میں ہل جاؤں۔ آج تو عاشق ہے نا ماشاءاللہ، جو دھوم مچاتے ہیں اور قوالیاں کرتے ہیں اور وجد میں آ کے جناب جھومتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے ادب کہ میں ہلوں کیسے، حضور کی حدیث پڑھا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ مر جاؤں گا۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، سرکار دو جہاں کا سر مبارک میری گود میں ہے، حضور میری گود میں سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں اور میرا ہار گم ہو گیا۔ صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں اور صحابہ نے حضرت ابو بکر کو آ کے عرض کیا کہ یا ابا بکر، ابو بکر دیکھو تیری بیٹی نے اپنی محبت کی وجہ سے حضور کو روک لیا ہے، اور لسنا علامہ ان ولیسول نامہ، ہمارے پاس بھی پانی نہیں اور قریب چشمہ نہیں ہے اور 1500 کا لشکر ہے، ہماری نمازوں کا کیا بنے گا، ہم نماز کیسے پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر بھی غصے میں آ گئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور تشریف لے آئے، میرے ابا خیمے میں آئے اور غصے سے آ کے مجھے مارا کہ حبست الناس، کہ تم نے اللہ کے نبی کو روک کے سارے لوگوں کو روک دیا ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا کیا ہوگا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے اس مار سے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن میں نے ضبط کیا، اپنے آپ کو ہلنے نہیں دیا کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں، اور یہاں سے علماء اور فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ شادی کے بعد بھی باپ اپنی بیٹی کو مار سکتا ہے، ادب سکھا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شادی ہو گئی ہے تو اب بات ختم ہو گئی، باپ کا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو انگریزی قانون ہے نا، شادی ہو جائے اس کے نام کے ساتھ باپ کے بجائے شوہر کا نام لکھتے ہیں، جو شرعاً اسلام میں بالکل گناہ ہے۔ یہاں اگر کوئی عربی پڑھے گا وہ تو سمجھے گا اس کی بیٹی ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ لکھا جائے۔ یہ تھوڑا ہے کہ شوہر کا نام لکھو اور باپ کا نام، جس سے پیدا ہوئی جس سے نسب چلا اس کا نام ہی ختم ہو گیا۔ کیا ایک کافر ہیں، انگریز نے ایسا کیا ہے، ہم غلام ہیں، نیاز مند ہیں، ہر حکم پہ چل رہے ہیں۔ انگریز گاؤن پہنتا ہے، ہم بھی گاؤن پہنتے ہیں۔ انگریز جب کسی کو بی اے کا ایم اے کی ڈگریاں دیتے ہیں تو وہ ٹوپ پہنتے ہیں، یہودیوں والا، ہم بھی وہی ٹوپ پہنتے ہیں۔ انگریز نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب کورٹ میں جاؤ تو گردن نیچے کر کے می لارڈ کہہ کے پھر گردن اونچی کر کے کھڑے کرو، ہم آج تک وہی کرتے ہیں۔ انگریز نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہاری تقریر، تمہاری تحریر، تمہارا قانون سب انگریزی میں ہونا چاہیے، تاکہ 90% غریب جس نے انگریزی نہیں پڑھی وہ تو سمجھ ہی نہ سکے نا۔ آج تک ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ انگریز نے ہمیں سمجھایا ہے کہ مذہب ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، پڑھنے دو، قطن مت روکو۔ وہ روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پرسنل یعنی معاملہ ہے اپنے خدا کے ساتھ، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسلام کو تم قانون بنا کے لوگوں پر مسلط کر دو۔ آج ہم بھی اسی پہ چلتے ہیں۔ اور جی ہم نے کبھی کسی کو چھیڑا ہے؟ ہر آدمی اپنے مذہب پہ آزادی کرے، کافر ہو جائے ہم راضی ہیں، مرتد ہو جائے ہم راضی ہیں، وہ اسلام چھوڑ دے ہم راضی ہوں۔ جی آزادی ہے نا، ہر آدمی کو آزادی ہے۔
اور وہ آزادی کا نعرہ دینے والی لانتی قوم جو آزادی کی چیمپئن ہے، وہ مسلمان عورتوں کو سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھنے دیتی۔ اگر تمہیں آزادی ہے، ان کو آزادی نہیں ہے۔ اگر تمہیں دوپٹہ اتارنے کی آزادی ہے، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو نکر پہنا کے دوڑانے کی آزادی ہے، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو فٹ بال اور کرکٹ کا کھلاڑی بنانے کی آزادی ہے، تو ایک باحیا عورت کو حضرت فاطمہ کے طریقے پہ چل کے پردہ کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ لیکن مسلمان ہیں، خواب غفلت میں ہیں اور ایسے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ حق بات کہنے کی جرت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کبھی حق بات کوئی کہنے والا پیدا بھی ہو جائے تو چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اونچا سر کر رہا ہے، کاٹو گردن اس کو۔ اچھا یہ بولتا ہے، اس کی بولتی بند کرو، الٹا لٹکاؤ اس کو۔ اچھا یہ ابھی 1400 سال کے بعد بھی کالا کالا رسول اللہ کہتا ہے، عجیب بات ہے، یہ ابھی تک وہی پرانا دین لے کے یہ ملا دقیانوسی۔ بند کرو ان کو، وہاں تم شیکسپیئر کے ان کو ڈرامے پڑھاؤ، میک بت کے ان کو ڈرامے پڑھاؤ، وہاں تم ان کو جناب نیا جدید ادب پڑھاؤ جو بے حیائی کا مرقع ہو، یا ان کو کلاسوں کے اندر جو ہے سیکس پڑھاؤ، ان کو کلاسوں کے اندر مرد اور عورت کے تعلقات کا جو منہج ہوتا ہے وہ ان کو سکھاؤ۔ یہ کیا ابھی تک کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات اللہ کے حرم میں پلے باندھ لو، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء، صالحین، یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ قرآن کو مٹانے والے، میرے مدنی کے فرمان کو مٹانے والے تاریخ عالم سے مٹ گئے، آج ان پہ لعنت لینے والا بھی کوئی نہیں۔ دیکھو ایمان سے کہو، آج قارون کے باپ کا پتہ ہے کسی کو؟ اچھا فرعون کے باپ کا کیا نام تھا؟ حامان کون تھا؟ شداد کون تھا؟ ابی جہل کے دادے کا کیا نام تھا؟ ابھی لہب کا کیا نام، دادے کا کیا نام تھا؟ عتبہ، عتیبہ، شیبہ کے دادے کا کیا نام تھا؟ یہ ساری طاقتور قومیں جو ہیں، دولت والے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے، سب مٹ گئے، نام باقی رہا تو کس کا؟ بلال کا۔ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ وہ سیدھا سادہ، بالکل کالے رنگ والا، جنگل میں رہنے والا، افریقہ سے آنے والا، موٹے موٹے ہونٹ والے بلال کا نام ایسا اونچا رہا کہ فتح مکہ کے بعد میرے مدنی نے بلال کو بلا کے حکم دیا کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، محمد مدنی غلاموں کو اونچا کرنے آیا۔ آج میں کالے اور گورے کا فرق مٹانے کے لیے آیا ہوں، اوپر چڑھ جاؤ کعبے پہ اذان دو۔ آج نام زندہ ہے تو ابو بکر کا ہے، نام زندہ ہے تو عمر، عثمان و علی کا ہے، نام زندہ ہے تو حسن و حسین کا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ ہر کربلا کے اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد۔ کیا مانا؟ یعنی قربانی کے بعد۔ حضرت حسین تو شہید ہو گئے، مظلوم بچے بھی شہید ہو گئے، گھر لوگ ماں کی عورتوں کے سوا کوئی بھی نہیں بچا، لیکن آج یزید کا نام کون لیتا ہے اور حسین کے نام پہ ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی بیٹے کا نام یزید رکھے، حالانکہ یزید کیا ہے؟ یزید تو ہزاروں گزرے ہیں، لاکھوں گزرے ہیں، بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں،
یزید ابن ابی سفیان ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن صرف اس نام کی مناسبت سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے میں بیٹے کا نام حسن رکھ لوں، میں بیٹے کا نام حسین رکھ لوں، میں بیٹے کا نام حسنین رکھ لوں، میں حضور کی اہل بیت نسبت میں آ جاؤں، نام میں آ جاؤں۔ ایمان سے کہیں کن کا نام زندہ ہے؟ اور آج بھی وہی زندہ رہے گا جو زندہ سے تعلق رکھتا ہے، جو مردوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ مٹ جائیں۔ یہ باقی تکلیفیں اور مشقتیں اور امتحان پھر یہ تو ہوتے ہیں نا بھائی، اسلام کے راستے میں پھر مار تو کھانی پڑتی ہے، وہ تو انبیاء کو بھی برداشت کرنی پڑی ہے، صحابہ کو بھی برداشت کرنی پڑی ہے، بڑے بڑے محدثین کو بھی کوڑے مارے گئے ہیں، بڑے بڑے فقہا کو بھی جیلوں میں رہنا پڑا ہے۔ یہ تو امتحان ہے عشق کے، یہ تو ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اب جنت میں آمنے سامنے بیٹھ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ، ہم ان کی شادی، ان کا نکاح کریں گے حوروں سے، اور وہ حوریں ایسی ہیں جن کو اللہ اپنی شان کن فیکون سے پیدا فرمائیں گے۔ اور کسی جگہ قرآن کہتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں جنت میں نے اپنے مومنوں کے لیے ایسی بیویاں رکھی ہیں قاصرات الطرف، جن کی نظر ان کے شوہر کے چہرے پہ پڑتی ہے، کسی غیر مرد پہ کبھی نہیں پڑتی ہے، نظریں جھکانے والی، اپنے نظروں کو حلال پہ ٹکانے والی، قاصرات الطرف۔ اور کسی جگہ اللہ فرماتی ہے کہ وہ حوریں جو ہیں ان کی شان ایسی ہوگی کہ جیسے کوئی موتی چھپا ہوتا ہے صدف کے اندر، کاللؤلؤ المکنون۔ اور ایسی صفت ہوگی لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اللہ فرمائے گے میرے مومن تیری بیویوں کو تجھ سے پہلے کسی انسان نے، کسی جن نے کبھی چھو کر بھی نہیں دیکھا، میں نے تیرے لیے محفوظ رکھی ہیں، آج ان کو تم ہی ہاتھ لگا رہے ہو۔ کہیں فرماتی فیہن خیرات حسان، جیسے یہاں فرماتی ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین۔ اے مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، میرے طالب علم بھائی قرآن پہ غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی نکاح کر دیں گے، انکحناہم، کتنی بڑی شان ہے۔ اس لیے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی تمام حضور کی بیویوں کو کہ بی بی عائشہ تیری بڑی شان ہے، بی بی حفصہ تیری بڑی شان ہے، بی بی ام سلمہ تیری بڑی شان ہے، بی بی سودا تیری بڑی شان ہے، لیکن میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بیویاں پوچھتی کیسے؟ تو بی بی زینب فرماتی تمہارے نکاح تمہارے ماں باپ نے کیے ہیں اور میرا نکاح خدا نے کیا ہے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت زید کی حاجت پوری ہوئی، انہوں نے طلاق دے دی، ہم نے بی بی زینب کا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ سے کیا۔ تو اللہ نے کس کا نکاح کیا تھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ اور آج حضور کی امت کے صدقے آج مسلمان کو یہ شان ملا کہ تمہارا نکاح بھی خدا کریں گے قیامت میں۔ اس لیے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں
حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن جنت میں جائیں گے تو وہ سوال کریں گے کہ یا اللہ میرے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری بہت سارے مجھے نظر ہی نہیں آ رہے۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ شکر کر، وہ بھی جنت میں ہیں لیکن تیرا درجہ اونچا ہے، وہ تیرے درجے کو نہیں پہنچے، تیرے اعمال اونچے ہیں، تو فرسٹ کلاس میں ہے، وہ تھرڈ کلاس میں ہیں تو صحیح جنت میں ہیں۔ وہ کہے گا مولا جب دنیا میں میں عمل کرتا تھا تو اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی تو مانگتا تھا، مہربانی فرما تیرا تو وعدہ ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں غم نہیں ہوگا، جہاں ہم نہیں ہوگا، جہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ میرا اللہ میں اپنی اولاد سے جدا ہو کے کیسے رہ سکتا ہوں؟ اللہ حکم فرمائیں گے فرشتے اس کی اولاد کو بھی نیچے کے درجے سے اوپر باپ کے ساتھ ملا دو۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتلا ہم یہ نہیں کریں گے کہ ان کے والدین کے عمل کو گھٹا دیں، یعنی ان کا درجہ نیچے کر دیں کہ اکٹھے ہو جائیں، نہ وہ اونچے درجے میں رہیں گے، ہم نیچے والوں کو بھی اونچا کر دیں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر آدمی اپنے عمل کے اندر مرتہن ہوگا، رہن ہوگا۔ اب یاد رکھیں یہاں لفظ ذریتہم ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں جیسے بچے اعمال میں چھوٹے ہوں گے ان کو اونچا کر دیا جائے گا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد اونچے درجے میں ہوگی اور ماں باپ نیچے ہوں گے۔ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، اولاد عالم بن گئی، ماں باپ جاہل تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائیں گے کہ ان کے ماں باپ کو بھی اونچا کر کے ان کے درجے میں لے جائیں گے، کیونکہ لفظ ذریت جیسے اولاد پہ استعمال ہوتا ہے ایسے عام والدین پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے حضرت نوح کی ذریت کو کشتی میں سوار کیا تو اس میں ماں باپ بھی تھے، اولاد بھی تھی، تو لفظ ذریت جو ہے دونوں کو شامل ہے۔ کبھی ماں باپ اونچے ہوں گے تو نیچے والوں کو اونچا کر دیں گے، کبھی اولاد اونچی ہوگی تو ماں باپ کو ان کے مقام پہ پہنچا دیں گے۔ اللہم ارزقنا الجنت ونعیمہا، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شریعت جو ہے فرنچ داڑھی کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت میں داڑھی جو ہے ایک مشت ہے، یہ فیشن بنانا اور کٹ بنانے اور مختلف انگریزی ڈیزائنوں پہ داڑھی رکھنا یہ فیشن تو ہے، یہ سنت رسول نہیں ہے۔ کہتے جی کہ نیند میں جو آدمی کو احتلام ہو جاتا ہے وہ شیطان سے ہوتا ہے، شیطانی عمل ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے میس میں، کمپنی کے میس میں کھانا پکانے والے جو ہیں وہ سارے ہندو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کمپنی والوں سے کہیں کہ کم از کم آپ کے لیے مسلمان کھانے والے رکھیں، یا پھر وہ آپ کے لیے انتظام کر دیں کہ آپ کو پیسے دیں، آپ اپنا کھانا پکائیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے اور آپ کو تسلی ہے کہ ہندو اپنے ہاتھ کو پلیدی میں نہیں لگاتا، بعض ہندو ہوتے ہیں نا دشمنی میں پلید ہاتھ لگا دیتے، اگر وہ ایسا صاف ستھرا ہے اور ایسی حرکت نہیں کرتا ہے تو اس کا پکا ہوا کھانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دیکھو نا میرا بھائی، آج کل جس امتحان میں ہم گزر رہے ہیں، ہمارے بڑے سے بڑے لوگ یہ جو پیزا کھا رہے ہو یہ کن کا بنا ہوا ہے؟ مسلمانوں نے بنایا ہے۔ اسی طرح جو آپ میکڈونلڈ میں برگر کھا رہے ہیں، یہ جو وہاں سے گوشت کی ٹکیاں اور وہاں سے چیز بن کے آ رہی ہے، ان کے بنانے والا کون ہے؟ یہ جتنے آپ بیوریجز ہیں، پیپسی ہے، کوکا کولا ہے، پتہ نہیں کالا کولا ہے، پتہ نہیں کیا کولا ہے، یہ سب کا جو فارمولا ہے، جو میٹیریل ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟
یہاں تو صرف آپ پانی ڈالتے ہیں نا، اصل فارمولہ تو ان کا ہے۔ اب تو بھائی دین بچانا ہے تو جیسے حضور نے فرمایا تھا نا، میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا صرف وہی لوگ دین بچا سکیں گے جو بالکل الگ تھلگ کسی پہاڑ کے غاروں میں جا کے رہیں اور نہ کسی سے ملیں اور نہ امتحان میں پڑھیں، ورنہ تو بڑا مشکل ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگوں نے حالت طواف میں جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، جائز ہے، کہتے ہیں جب اشارہ کرتے ہیں تو جوتے کے ساتھ اشارہ کرے ہوتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، ورنہ جوتا اٹھا کے طواف کرنا کوئی منع نہیں ہے، کہ وہ حضور پاک نے تو اونٹنی پہ طواف کیا ہے۔ جو مر گئے ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اذان کے بعد جو دعا ہے وہ تو سنت ہے، حضور نے فرمایا کہ اذان کے بعد کلمہ پڑھ کے درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا تو بالکل حدیث مبارک میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس اگر پیسے ہیں میں بیٹیوں کی شادی کے لیے ان کو رکھوں یا حج کروں، حج کرو، حج تم پر فرض ہے، شادی میں دیر ہو جائے تو معنی یہ ہے کہ تم حج سے بھی محروم ہو جاؤ، یہ تو جاہلوں نے بنایا ہو جی، وہ گھر والا فرض ادا کرو، اس کو 10 سال رشتہ نہ ملے تو کیا کرے، لڑکیاں اٹھا کے پھینک دے۔ بعد ایک دیہاتی دماغ ہے، بنائے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں مسئلے لوگوں نے۔ کہتے کہ مجھے کچھ پگڑی والے لوگ ایسے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کعبۃ اللہ کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، تو صاف سمجھ لے میرا بھائی کہ مثلا حج میں 30 لاکھ آدمی ہے، ان کی نماز ہو رہی ہے اور ان 200 کی نہیں ہوتی، تو حق پہ آخر کون ہے؟ آپ خود اندازہ کر لیں۔ اور اگر پھر ان کی نماز کعبے میں بھی نہیں ہوتی، مدینے میں بھی نہیں ہوتی، حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں، ان کا حج کیسے ہو جاتا ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے، یاد رکھو، اللہ کہتا ہے مشرک پلید ہے، اس کو میرے گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ اب اگر اندر شرک کے کچھ 10% بھی بیماری کے جراثیم ہیں نا، تو اللہ مکے میں تو آنے دیتا ہے، جماعت سے محروم کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ شہد کی مکھیوں کو حدود حرم میں بڑا بھگا دیا جائے، کوئی بھی مکھی ہو بھگا دیا جائے، کچھ نہیں۔ کہتے ہیں جی قبرستان میں ایک آم کا درخت کھڑا ہے، وہ وہاں سے جو آم گرتے ہیں ہم کھا لیں، مردے تو کھائیں گے نہیں، تم جا کے کھا لو نا، ضائع تو نہ ہو جائے۔ دعا مغزی عبادت ہے، کہتے ہیں یہاں دعاؤں سے کچھ اجتناب ہے، یہ جاہلیت ہے آپ کی، آپ دعا اس کو سمجھتے ہیں جو سارے جہان کو دکھا کے کی جائے، یہ دعا وہ کرتے ہیں جو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ آپ سورۃ یاسین پڑھ کے ثواب بھیجے مرنے والوں کو، بالکل ٹھیک ہے۔ انگوٹھے چومنا، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا تو شرک ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، صلاۃ و سلام مروجہ پڑھنا بدعت ہے۔ بدعت کا معنی وہ ہوتا ہے جس کا اصل قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں اور قیاس میں نہ ہو۔ نہ صحابہ نے کبھی انگوٹھے چومے ہیں، نہ کبھی نمازوں سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے ہیں، اس لیے یہ امور بدعت ہیں۔ باقی یا حرف ندا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یہ حرف ندا ہے۔ اسی ندا سے اگر یا جبرائیل، یا میکائیل، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا داتا، تو اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے ہیں۔
کہتے جی کتنے عرصے تک شوہر اپنی بیوی سے ناراض رہے تو بیوی کو خلو کا حق حاصل ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ بیوی اگر حضرت عمر 6 مہینے کی اجازت دیتے تھے، اس کے باوجود بھی خامد نے لٹکایا ہوا ہے تو بیوی کوشش کرے، نہیں مانتا تو پھر خلو لینے کا حق ہے اس کو. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو بھی جائز ہے. اگر کسی گھر میں جن آتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، سورۃ بقرہ پڑھیں، نہیں آئیں گے. احرام کے ہماری چادریں جو ہیں اس کو کتنی دفعہ استعمال کریں؟ 1000 دفعہ کریں. تمہارا کپڑا ہے، جب تک پاک ہے دھو لو، کرتے رہو. انگوٹھی چومنا بدعت ہے. اگر جوتا پاک ہو تو حرم میں پہننا بھی جائز ہے. کہتے جی کہ عصر سے مغرب تک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد نماز پڑھیں. اور جو لوگ کل اور 10واں اور 40واں یہ ساری بدعات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں اپنے ایک دوست کے پاس رہتا ہوں، اس کی رہائش کمپنی کی طرف سے ہے، اس کو اجازت ہے کمپنی کی، تو تم رہتے ہو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے رشتہ دار جو بدعتی ہیں ان سے تعلق رکھو اور ان کو سنت کی دعوت دو. کچھ لوگ ارض کو پتہ نہیں کیا پوچھا ہے آپ نے، سمجھ نہیں آیا. جنازے میں 2 سلام کہو جائز ہے، ایک کہو جائز ہے. کون سا کفر اسلام کا جھگڑا ہے کہ تم 1400 سال کے بعد اسی پہ اٹکے ہوئے ہو؟ 2 کہہ دو، 1 کہہ دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں. بہرحال پیشاب کرنے کے بعد استنجا اگر آپ ڈیلے سے کریں یا استنجا آپ ٹوائلٹ پیپر سے کریں وہ بھی جائز ہے. لیکن اگر پانی سے کریں تو وہ زیادہ افضل ہے. اللہ نے ان کی زیادہ قرآن میں تعریف کی ہے. کہتے جی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. بہرحال پوری جمہور امت کا یہ اتفاق ہے کہ 3 ہیں اور 1 ہے. نماز جنازہ میں زور سے قرآن پڑھتے ہیں، یہ اب کوئی نیا مسئلہ انہوں نے سمجھا ہے. ان کے باپ دادا بھی ایسا پڑھتے تھے، ان کے جو استاد ہیں جن سے انہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہے وہ بھی ایسا پڑھتے تھے. اب ان کو کوئی نیا مسئلہ سمجھ آیا ہے. اب کیا کریں جی، نئے مجتہد ہیں، نیا اجتہاد ہے. ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں کہ دور سے پڑھو. حرمین میں فوٹوگرافی بالکل حرام ہے. عورت سجدہ کرے اور 2 ٹانگیں ایک طرف سے نکال لے، جتنا وہ زمین کے قریب ہوگی، جتنا سطر ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا. میرے رشتے کی پھپھو نے، ہمارے والد نے ملنے سے منع کیا ہے. بہرحال رشتے داری نہ توڑیں اور ملنے کی کوشش کریں اور والد کو بھی راضی کریں. میری بیوی ماشاءاللہ پردہ کرتی ہے، اچھی بات ہے. اور حالت احرام میں پی کیپ پہن کے کپڑا ڈال لیں، پردہ بھی رہے گا اور منہ کو بھی نہیں لگے گا. کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، گنج کرا لیا، اب دوسرا عمرہ کرے پھر بھی اس طرح پھروائے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں. کہتے ہیں جی کہ مردوں کے لیے حجر اسود پہ بوسہ دینے کی لائن بناتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی بنانی چاہیے، تو انتظامیہ کو جا کے لکھ کے دے دیں، وہ کریں گے. کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جب جاتے ہیں کسی مسجد میں تو نماز پڑھ لیتے، اب کس کی وہ انکوائری کرتے رہیں. بہرحال صلو خلف کل بر و فاجر، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. لیکن اگر یقین ہو گئی یہ اہل بدعت ہے تو نہ پڑھیں.
مجبوری ہو تو پھر لوٹانی پڑے. نمازی کے آگے بالکل نہ گزرے، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں. ہمارے یہاں میلاد کی محفلیں مناتے ہیں، بالکل بدعت ہے. میرا بھائی اگر یہ عشق ہوتا یا دین ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، بی بی فاطمہ مناتے رضوان اللہ علیہم اجمعین. ایک آدمی نے عمرے کے طواف کے 7 چکر کے بعد سر پہ کپڑا ڈھانک کے 2 نفل پڑھ لیے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کو بغیر کپڑے کے پڑھنے چاہیے تھے. عورتوں کے لیے نماز اپنے گھر میں افضل ہے، لیکن وہ اگر حرم میں آنا چاہیں تو ان کو ہم منع بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکا بھی نہ کرو. افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھے. لیکن میرا بھائی جو بیچاری زندگی میں 8 دن کے لیے آئی ہے، اب تم اس کو مسئلے سمجھا رہے ہو. پڑھنے تو آئے، اللہ کے کعبے میں آئے، حرم میں آئے، جماعت سے فائدہ اٹھائے. زمزم بیٹھ کے پیو جیسے باقی پانی پیا جاتا ہے. بینک کی نوکری نہ کریں، اگر ہے دوسری تلاش کریں، جب مل جائے چھوڑ دیں. اگر ایک عورت کو اس کی عادت کے بجائے 5 دن جو ہیں وہ اوپر ہو گئے ہیں، 5 دن کی بات نہیں ہوتی، اگر 10 دن گزر گئے پھر بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو مانا بیماری ہے، حیض نہیں ہے، وہ غسل کرے، نماز پڑھے اور سب کچھ کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ ان سب کی آرزویں پوری فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.